السلام علیکم. اس سے پہلے کہ میں اپنا انٹروڈکشن دوں، میں آپ سب کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ نہ ہی تو میں کسی ادارے سے وابستگی رکھتی ہوں اور نہ ہی تو میں کسی کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں. میں سمپل ایک سٹیزن ہوں، کراچی میں رہتی ہوں اور میرا نام سونیا عظمت ہے. سوشل میڈیا میں جیسے کہ سبھی اب بہت نارملی کھلم کھلا بات کرتے ہیں، ہر چیز کو لے کے ہی ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو میں بھی اسی طریقے سے اکثر آن لائن ہوتی ہوں اور میں چیزوں کو دیکھتی ہوں، سنتی ہوں. تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ عورتوں کو، بیوی کو لے کے، عورت کو لے کے، ان آل دیٹ یہی سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ جب کبھی سنتی ہوں تو میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ چیزیں جو ہیں میں بھی اس طریقے سے آ کے بولوں، لیکن پھر یہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں کوئی میری بات سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا. لیکن چونکہ سب کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو اس طریقے سے سامنے رکھیں، تو میں اپنے اسی حق کا استعمال کرتے ہوئے آپ سب سے یہ بات کر رہی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو ضرور سمجھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہیں تو اسے بڑی محفل میں ہی اس طریقے سے جو ہے بے عزت کریں یا اس کو کچھ ایسی ورڈنگس بولیں، ہارڈ ورڈنگ جسے بولتے ہیں، جو اسے بری لگے. ہم ایسے بھی تو کر سکتے ہیں، اسے اکیلے میں اس چیز کو سمجھائیں. لیکن ہماری جو معاشرت ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، وہ اب تو خیر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بولڈ ہو گیا ہے، بہت اوپنلی جو ہے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں یہ لوگ نا. لیکن ٹھیک ہے، جیسے سب کہہ دیتے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی بات رکھوں. تو بات صرف اتنی ہے کہ ٹھیک ہے، مانا کہ عورت ہی جو ہے وہ پوری آپ لوگ جیسے ویڈیوز وغیرہ، اور اب تو جو ہے علماء کرام جو ہیں، مفتی صاحب ہیں، وہ بھی اکثر جو ہے اس طریقے سے مذاق میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر میں کسی کا نام تو نہیں لوں گی اور لینا بھی نہیں چاہیے. تو عورت بہت خوبصورت تخلیق ہے، جو اللہ پاک نے سب سے زیادہ ٹائم لگایا تھا وہ اسی مخلوق کو بنانے میں لگایا تھا. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے وہ اکیلے تھے. تو اللہ پاک چاہتے تو ان کی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے وہ کچھ نمازوں کو اور فرض کر دیتے، عبادات کا نزول کرتے، کتابوں کا کرتے، مطلب کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کا ساتھی اماں حوا کو چنا، جو کہ عورت کے روپ میں آئی تھیں. تو پھر جب ایک عورت ہی ہے جو آپ کی تنہائیوں کی ساتھی ہے، آپ کی خوشیوں کی شناسائی کرتی ہے، آپ کی نسل کو چلاتی ہے، آپ کے خاندان کی عزت بنتی ہے، تو پھر وہ ایسے کیسے بری ہو سکتی ہے؟ تو میں صرف مردوں سے نہیں یہ کہہ رہی ہوں، ہاں ہمارے یہاں تو بھائی آج کل کیا بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورت بھی عورت کی بہت بڑی دشمن ہے. تو آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو پرسنل مت لیجیے گا کہ میں کسی ایک کو جو ہے نشانہ بنا رہی ہوں. میں صرف آل اوور بات کر رہی ہوں، اور جیسے کہ اتنی ساری ویڈیوز آتی ہیں اسی طریقے سے آپ اس ویڈیو کو بھی لے لیجیے گا. تو پلیز آپ لوگوں سے میری بہت ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ عورتوں کے بارے میں اس طریقے سے کہتے ہیں تو کائنڈلی تھوڑا سا خیال کر لیا کریں. اور میری اس ویڈیو کو اگر تو کوئی ناپسند کرے تو مجھے بالکل بھی برا نہیں لگے گا. میں صرف اپنی بات کو یہاں کرنے آئی ہوں اور مجھے اس میں کوئی اور خاص دلچسپی نہیں ہے. لیکن میں امید کرتی ہوں کہ جب آپ لوگ میری یہ ویڈیو کمپلیٹ سن لیں گے تو ایک بار ضرور اس بارے میں سوچیں گے کہ میں جو آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ پھر جو ہے میری ویڈیو بنانے کا جو ہے یہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا. خیر، تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ایک عورت جو ہے، بالکل یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ عورت کا جو وجود ہے وہ بغیر مرد کے بالکل بیکار ہے. ایک عورت بالکل نامکمل ہے بغیر مرد کے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی مرد کو یہ درجہ دیا نا، تو کیسے کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ ہر عورت کو یہ ماننا چاہیے ایک ذریعہ ہمارا جنت میں جانے کا جو ہے وہ ہمارے والدین کی عطات ہے، اور جو دوسرا راستہ ہے وہ بے شک ہمارے شوہر کی عطات میں ہمیں ملا ہے. تو اس کی قدر کرنا، ہمارے شوہر حضرات ہمارے لیے صاحبان ہیں. ہماری اس پوری دنیا میں اگر والدین کے بعد کوئی آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا
غم خسار ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کا شوہر ہے. تو میں اس بات کو تہہ دل سے مانتی ہوں، اور میں کیا ہر عورت ہی یہ جانتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بغیر، اور یا تو کہہ لو کہ مرد کے بغیر بالکل بیکار ہے. مرد ایک ایسا گھنا سایہ ہے، چاہے وہ کسی روپ میں بھی ہے. وہ باپ ہے تو بیٹی اس سے جو ہے سرفناش اس کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں گھنا سایہ ہے. اور اگر وہ بیوی ہے تو پھر وہ شوہر اس کے لیے وہ گھنا سایہ بن جاتا ہے اس درخت کے روپ میں، جو کہ خود تو سایہ نہیں لیتا، وہ خود تو پھل نہیں کھاتا، لیکن وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بہت ساری قربانیاں دیتا ہے. اور یہ ہر بیوی کو ماننا چاہیے اور مانتی بھی ہیں بیویاں کہ بغیر شوہروں کے یا پھر بغیر مرد کے عورت کا وجود بالکل نامکمل ہے. تو الحمدللہ کہ یہ دو جو اللہ پاک نے مخلوقات بنائی ہیں، ان دونوں کے ملاپ سے ہی، ان دونوں کے وجود کے ہونے سے ہی اس پوری دنیا میں اتنی خوبصورتی ہے. تو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اسپیشلی میں یہ کہوں گی کہ یہ دنیا میں واحد وہ رشتہ ہے جس کو اللہ پاک نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا. تو اس رشتے کو لے کے پلیز، ایک تو یہ اوٹ پٹانگ سے جو ہم مذاق کرتے نہ کیا کریں. بہت ہی عزت دار اور بہت باوقار رشتہ ہے، اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو عورت کو اس کے ہونے کا احساس بھی دلاتا ہے اور عورت کی ہستی کو بھی مٹا دیتا ہے. اللہ پاک نے مرد کو اس طریقے سے تخلیق کیا ہے اور اتنے درجات دیے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں سے صرف یہی کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ، یہ ہمارے آج کل جو معلم ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گی، جو مفتی صاحب ہیں، وہ بھی اکثر عورت کو اس طریقے سے، تو ٹھیک ہے ہنسی مذاق میں کیا کہوں، لیکن اب تھوڑا سا ان کو، عورتوں کو بھی تھوڑا سا میں بس یہ کہوں گی کہ سمجھنا چاہیے مردوں کو کہ معاشرے میں جیسے مرد عزت کا حقدار ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ واحد دین ہے جس نے عورت کو عزت دی ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تمام امت محمدی کی بیٹیاں جو ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں. تو اس نظریے سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جس کا باپ اتنا عزت دار ہو تو پھر اس کی بیٹی کو عزت کیسے نہیں کوئی دے گا. تو خدا را آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز کسی کی بیٹی کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو، چاہے وہ کسی بھی روپ میں عورت ہے، تو پلیز اس کو عزت دیجیے، کیونکہ وہی عزت آپ کے خاندانوں کی عزت ہے، وہی عزت آپ کے گھروں کی عزت ہے، اور وہی آپ کی نسلوں کو بھی باوقار بناتی ہیں. تو اس کے ساتھ میں بس آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. ایک چھوٹی سی تحریر ہے جو میں ضرور عرض کرنا چاہوں گی، اور اس کو پلیز نگیٹیوٹی میں مت لیجیے گا. میں نے بہت پازیٹیو ہو کے یہ لکھا ہے اور مجھے بہت اچھی لگی، تو ملاحظہ فرمائیے. جو عورت نہ ہوتی تو شاید یہ جہاں نہ ہوتا، جو عورت نہ ہوتی تو شاید یہ جہاں نہ ہوتا، جو یہ جہاں نہ ہوتا تو پھر شاید اس منفرد مرد کا بیان نہ ہوتا. ٹھیک ہے جی، تو ہلکا مت لیا کریں عورت کو بھی، اللہ پاک نے اس کو بھی بہت طاقت دی ہے، بہت زیادہ درجات دی ہیں. اور پھر میں کہوں گی کہ عورت کا وجود بغیر مرد کے بالکل کچھ نہیں ہے. تو میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو اور آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے تہہ دل سے میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں نے اپنی صرف یہ بات رکھنی تھی تو اس لیے میں حاضر ہوئی تھی، اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ بات بری نہیں لگی ہوگی. جزاکم اللہ خیرا و احسن اللہ بالخیر.